بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹائم ناؤ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان. آج ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے ممبر جو ہے پنجاب اسمبلی جناب چودھری عطاء الرحمان صاحب سے. سر بہت بہت شکریہ آج کے سیگمنٹ میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر کیا کہیں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, حکومت کی جانب سے مہنگائی کا جو جن ہے وہ بھی بے قابو ہوا, اپوزیشن کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اکثر اسمبلی میں, اور پی ڈی ایم کے جلسے بھی آپ کے سامنے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اس وقت موجودہ ملک کے حالات ہیں, پچھلے 20 سالوں میں ایسے حالات نہیں ہوئے. ہر چیز کا بحران ہے, آپ آٹا چینی یہ چیزیں دیکھ لیں. اور بدقسمتی یہ ہے وزیر اعظم صاحب نے جب بھی کسی کا ایکشن لیا وہ چیز مہنگی ہوگی, یا ناپیدا ہوگی, یا مارکیٹ سے چلی گئی, یا وہ اس ریٹ میں بکنا شروع ہوئی کہ جو پہلے سے زیادہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی گڈ گورننس نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے جو ایک گورنمنٹ چلانے کے قابل ہوں. مثلا ایک آدمی ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک آدمی ہوتا ہے پروفیسر. یہ ڈاکٹر تو آپ کہہ سکتے ہیں نئے پڑھ کے آئے, لیکن یہ پروفیسر نہیں ہے. ان کا ایکسپیرینس اور ان کے ایکسپیرینس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلانے کے قابل نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جلسے کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جلسے جلوسوں سے. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی کہنے کی بات ہے. اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے ہاں بھی اس سے فرق پڑ رہا ہے تو پھر وہ گورنمنٹ تو نہ رہی. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آئی. لوگوں کو مہنگائی کے مارے ہوئے تھے بیچارے, اور ایک تو ہے غریب آدمی, میں سمجھتا ہوں کہ جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے وہ بھی اس سے پریشان ہیں. اور یہ دور نہیں ہے, آپ دیکھیں گے فروری اور مارچ کے مہینے میں یہ جو تحریک چلی ہے اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہر بات ہے اسمبلی میں بھی اکثر آپ لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں جو کہ مہنگائی کے علاوہ, لیکن جو پروجیکٹ ہیں کیا کہیں گے موجودہ حکومت اور جو سابقہ حکومت ہے اس کے جو پروجیکٹ تھے ہیلتھ کا لے لیں یا ایجوکیشن کا لے لیں, کتنا ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو پہلی گورنمنٹ تھی وہاں پہ آپ جائیں, ہسپتال میں آپ کی رسپیکٹ ہوتی تھی, آپ کو میڈیسن ملتی تھی, ایمرجنسی میں ایک انجیکشن تک باہر سے لے کے نہیں آنا پڑتا تھا. اب جب کہ یہ موجودہ صورتحال میں ہسپتالوں میں میڈیسن نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں, اور حالانکہ ہیلتھ کارڈ بھی دیے اس سے بھی وہ افادیت نہیں ہو سکی. جو پہلے تھا ہر آدمی جاتا تھا اور میڈیسن لے کے واپس آ جاتا تھا. یہ تو ہیلتھ کے حالات ہیں. اس کے بعد آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہا, ترقیاتی کام پچھلے 3 سال سے ہم نے کوئی نہیں دیکھے. ہمارے حلقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, بلکہ جو پہلے تھے حالات دن بدن ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ 1 روپیہ بھی ہمیں اس ترقیاتی فنڈ میں گورنمنٹ نے نہیں دیا, جس کی وجہ سے حالات ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. حالانکہ اگر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو اسی علاقے کے نا, تو حق تو دونوں کا بنتا ہے کہ انہیں ترقیاتی کام کے لیے موقع دیا جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا. آپ ملک کے قرضوں کی بات دیکھ لیں, پچھلے 10 سال کے قرضے اور اس وقت کے قرضے برابر ہیں, لیکن پچھلے 10 سال کے کام دیکھ لیں اور یہ 3 سال کے کام دیکھ لیں, آپ کو بڑا واضح فرق محسوس ہوگا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا تنازع کی طرف جا رہے ہیں. ایسا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب نے قرضے لیے تھے, ملک جو تھا قرضوں میں مبتلا تھا, اس قرضوں کو ختم کرنے کے لیے جو مہنگائی ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. جب خان صاحب اپنے کنٹینر پر کھڑے تھے تو کہتے تھے اگر 1 روپیہ ڈالر کا بڑھا تو سمجھے وزیر اعظم چور ہے. اب تو 60 روپے بڑھ گئے اور کون چور ہوا؟ پھر تو یہ پوری پارٹی چور ہوگی نا, اگر ان کے کہنے پہ ہم مان لیں. دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا تھا. ہم نے اپنے شہر کی اپنے ملک کی بہتری دیکھنی ہے تو یہ مصنوعی طریقے سے کنٹرول کر کے لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا تو یہی گورنمنٹ کا
اور کیا گورنمنٹ ہے؟ یہی گورنمنٹ ہے نا، اپنی عوام کے فائدے کے لیے مصنوعی طریقے سے یا دوسرے کسی بھی طریقے سے اسے کنٹرول کرنا، یہی گورنمنٹ ہے. اللہ میاں پرانی گورنمنٹ کو دوبارہ جلدی لے آئے، یہی گورنمنٹ ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر جو نیب کیسز ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسے اندر ہوئے، یا ان کے بیٹے کو حمزہ شہباز کو 1.5 سال پونے 2 سال کے قریب ہو رہے ہیں. یار تفتیش تو 1 دن میں ہو جاتی ہے، 2 دن میں ہو جاتی ہے، 4 دن میں ہو جاتی ہے، مہینے میں ہو جاتی ہے. اگر یہ اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں یا یہ پھر نالائق ہے، یعنی تفتیش کرنی نہیں آتی. اب تک کوئی ان پہ سیریس ایلیگیشن نہیں لگا سکے. کوئی کسی کیس میں آپ برابر آپ دیکھ لیں کچھ بھی یہ ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن اسے اندر رکھا ہوا. یہ سیاسی انتقام میں سمجھتا ہوں، یہ لوگوں کو دبانے کے لیے، اور جتنا آپ کسی کو دبائیں گے اتنا وہ بڑھے گا. اچھا سر اپنے حلقے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ حلقے میں کیا موجودہ حکومت نے کتنا بجٹ دیا ہے یا کچھ ترقیاتی کام اس حکومت کے دور میں ہوئے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جہاں تک میرے حلقہ کی بات ہے، جو میں نے کام شروع کرائے تھے اس کے بھی یہ اگر وہ 1 سال میں ختم ہونے تھے، اب 3 سال ہو گئے ہیں اور اس میں تھوڑے تھوڑے فنڈ ریلیز کر رہے ہیں. اگر اس وقت 10 کروڑ لگ گیا تھا تو اب یہ 50 لاکھ روپے دے دیں گے 1 سال میں، دوسرے سال میں کروڑ روپے دے دیں گے. اگر وہ 15 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اسے وہ 3 سال کے لیے لینتھی کیے جا رہے ہیں. اور نئے ابھی تک کوئی نئے ٹینڈر نہیں ہوئے اور نہ ہی ہمیں کوئی اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے. حالانکہ ہم سے مشاورت تو کریں، ہمیں ڈائریکٹ نہ دیں، کسی اور کے تھرو دے دیں، لیکن پیسے تو دیں تاکہ ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، میرا حلقہ تو اس کا قصوروار نہیں ہے کہ آپ انہیں فنڈ نہ دیں. فنڈ دینے چاہیے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملے. پینے کے پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پینے کا پانی جو ہے بہت زیادہ گندا ہے، جو جس سے ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ آپ نے صحت کے حوالے سے یہ بڑی اچھی بات کہی. ہم نے اپنے پچھلے دور میں مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں بڑے بھائی میرے ایم این اے ہیں، انہوں نے مختلف علاقوں کے سروے کروائے، ان کے لوگوں کے ہیپاٹائٹس چیک کرائے. جو کم و بیش 18 سے 19% لوگوں کو یہ ہیپاٹائٹس اور یہ والی چیزیں تھیں، اور ہم نے اس کے لیے ہر چک میں صاف پانی منصوبہ، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کا، اور اس سے ہم نے سروے بھی کروایا ہوا تھا اور جگہ بھی ہم نے نامینیٹ کی ہوئی تھی. ان کے بجلی کے ایسٹیمیٹ بھی بنے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ جو پرانے ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور آج تک ہم اس سے محروم ہیں. اللہ میاں اسے بہتری لائے، میں کچھ ایسی بات نہیں کہتا. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہری بات اب کووڈ-19 کا سین چل رہا ہے اور کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، کیا حکومت نے کتنا ان کو جو ہے فنڈ دیا یا کتنے کی مدد کی؟ اب احساس پروگرام، کفالت پروگرام تو کیا گیا، 12,000 روپیہ دیا گیا، کیا ایک مرتبہ 12,000 روپیہ لینے کے بعد کتنا کو جو غریب آدمی گزارا کرے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ پرابلم ہے 6 ماہ سے، پچھلے 6 ماہ یہ پرابلم ہوا، پھر اب حالات کچھ بہتر ہوئے، اب دوبارہ ہے. اگر 12,000 روپیہ ایک دفعہ دیا گیا تو وہ کتنے دن کے لیے چلے گا؟ آپ دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ وہ 1 ماہ چل جائے گا. 1 ماہ صرف کھانے پینے کے لیے، جبکہ مہنگائی اس سے کتنی گنا زیادہ ہوگی. اور اس کے بعد 5 ماہ یا 6 ماہ یا سال لوگ پھر وہی اسی حالت میں بے روزگار پھر رہے ہیں. اور ہر کمپنی نے اپنے اسٹاف کم کیا ہے، وہ بھی اس پہ اثرات ہیں. کوئی ایسی پالیسی دینی چاہیے تھی کہ لوگ اسے بہتر فیل کرتے، اپنے آپ کو آسان زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے، لیکن لوگ پریشان ہیں. لوگوں کے مانگنے کی سکت بڑھ جو ہے نا وہ کم ہونے کی بجائے اب لوگ مانگ لیتے ہیں. کیا کریں، مزدوری نہیں ہے، لوگ تو مجبور ہیں. اچھا سر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب 5 سال پورے کریں گے؟ دیکھیں یہ تو جمہوری گورنمنٹ ہے، جو لے کے آئے ہیں وہی انہیں چلائیں گے. وہ کل بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ 5 سال اگلے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو اوپن چیز ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اگر یہ بالکل جینوئن الیکشن ہو تو یہ ان کے آدمی ٹکٹ بھی ان سے نہیں لیں گے. یہ میں بڑا واضح اور اب بڑے بلیو سے یہ بات کہتا ہوں. یہ جو موجودہ ہے یہ
ان سے ٹکٹ بھی نہیں لیں گے جو اس وقت ملک کے حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ سر کیا کہیں گے آخر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو بالکل ایک سمپل سی بات کہوں گا، اس مشکل حالات میں اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ بہت شکریہ جی، چودھری عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ جو مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات ہیں خصوصاً جو ہیلتھ کا شعبہ لے لیں یا ایجوکیشن یا پانی صاف پینے کا، اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہر ایک کے گھر کا چولہا جل سکے۔ امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے گا ٹائم ناؤ پاکستان۔ مجھے اور چودھری صاحب کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔